نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، نعت پڑھنے کا ایسا صلہ مل گیا، جس جگہ بھی گیا مرتبہ مل گیا۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ایک مفتی صاحب نے تقریر میں یہ کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شادی کے بعد نئی دلہن کو گھر لانے سے پہلے اس کے پاؤں دھو کر پانی گھر کے اس پانی گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا چاہیے، اس سے برکت ہوگی۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ حوالہ دے دیجیے۔ تو جو مفتی صاحب نے بات بتائی ہے وہ بات درست ہے، اور آپ کو اتنا جاننا ضروری ہے کہ وہ بات جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھی ہے وہ ٹھیک انہوں نے بتائی ہے۔ اب رہا یہ کہ لوگ اتنی آسانی سے پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے محسانہ، ٹھیک ہے، کہاں لکھا ہوا ہے بتا دیجیے، حوالہ دے دیجیے۔ تو فتاوی رضویہ کافی زیادہ پیجز کی کتاب ہے، شاید آپ کو اسکرین پہ پیچھے نظر آ بھی رہی ہوگی، سیکنڈ والی رو کے اوپر یہ پوری جو آپ کو دکھ رہی ہے گرین کے اندر جو ایک سی جلد نظر آ رہی ہے، پوری ایک کتاب ہے فتاوی رضویہ، 30 والیوم ہے اس کے، اور 15,000 سے زیادہ غالباً اس کے اندر پیج ہے۔ اب اس کے اندر اگر پڑھائی کے دوران کوئی عبارت پڑھ لی جائے تو بندے کو عبارت تو یاد رہ سکتی ہے، اب یہ پوچھنا کہ کہاں لکھا ہے اس کا حوالہ دے دیجیے، تو کوئی فوراً تو نہیں کھولے گا کہ کون سے پارٹ میں کون سے پیج پہ لکھا ہوگا۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسری کتابوں کے ضمن میں بھی چیز پڑھ لی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی یہ ضروری ہے بندے کو حوالہ دینا ضروری ہو، حوالہ یاد ہو۔ باقی اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو آپ میل کر دیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو نکال کے دے دوں گا۔ لیکن یہ کہ بات صحیح ہے یا نہیں آدمی کو اتنا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لکھی ہوئی ہے فتاوی رضویہ میں کہ نئی دلہن جب آئے تو اس کے پیروں پہ پانی ڈال کر اس پانی کو کسی برتن میں لے کر اور اس کو پھر گھر کے چاروں کونوں میں نئی دلہن کے خاص کر کمرے کے اندر چھڑکنا چاہیے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کفر ہونے سے سارے اچھے عمل برباد ہو جاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد یہ سارے واپس آ جاتے ہیں یا نہیں؟ اچھا آپشن تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ، یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کفر کے بعد سارے عمل جو برباد ہوگا ایمان لانے کے بعد وہ سارے ہو جائیں گے تو اس میں کوئی کنٹرول زیڈ کا سسٹم نہیں ہے۔ کفر کے بعد یہ شفٹ کے ساتھ ڈیلیٹ ہوتے ہیں سارے کے سارے نیک اعمال جو بعد میں انڈو نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جب ایمان لائیں گے تو نئے سرے سے سارے جو ہے نا وہ آپ کو نئے اعمال کرنے پڑیں گے۔ قضا نمازیں ویسی ہی رہتی ہیں، ان کو قضا کرنا پڑے گا جو ایمان کی حالت میں قضا ہوئی تھی۔ تو اسی لیے یہ سمجھنا کہ ایمان لانے کے بعد سب عمل واپس آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر بندہ کفر کرے واپس ایمان لائے، اس کا نقصان کیا؟ نقصان تو وہی ہے نا جو قرآن نے کہا کہ کفر سے سارے اعمال اس کے مٹا دیے جائیں گے، مطلب مٹا دیے جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے۔